بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے مدارس میں بھی کالے بیڑیے آنے لگے ہیں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مفتی ظفر علی خان صاحب کا بیٹا، جو کہ اب جامعہ احسن العلوم کراچی کا محتمم ہے، یعنی سرپرست ہیں، اور وہاں کا شیخ الحدیث ہیں۔ یہ حدیث کا درس دے رہا تھا، اور حدیث کے درس کے دوران جو انہوں نے گستاخانہ اور انہوں نے جو غلط الفاظ ایک بچے کے لیے استعمال کیے ہیں، یقیناً بڑی افسوس کی بات ہے۔ جب میں نے وہ الفاظ سن لیے تو میں حق کا بکا رہ گیا تھا، اور میں نے سوچ رہا تھا کہ ایک مولوی ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ مکمل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے۔ یہ طالب علم جو آپ کو دکھ رہا ہے، اس نے حدیث کے سبق میں امامہ نہیں باندھا تھا، یعنی پگڑی نہیں باندھی تھی، تو پگڑی نہ باندھنے پر اس کو اس شیخ الحدیث نے بڑے سے بڑا سزا دیا۔ سزا کیا دیا؟ لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ اس کے اوپر حد جاری کر دو، یعنی اس کو سزا دو۔ اب سزا کس طرح دیا؟ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا عام سزا ہوں گے، 2-3 مکے مار دیں گے، بس یہی کافی ہوں گے۔ لیکن جب وہ آئے کہ اس طرح وہ پانی والا پائپ لے کر آیا اور اس میں سوٹی تھی اندر، اور اس سے خوب مجھے مارا، 10 سوٹیاں اس طرح زور زور سے مجھے مارا۔ اس کے بعد مدرسے کے آفس میں بھیجا ہے، اور اس کے بعد میرا اخراج ہو چکا، مجھے مدرسے سے خارج کر دیا۔ تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہر مدرسے کا، ہر سکول کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، اس میں ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن جب حدیث کا سبق ختم ہوا تو ان شیخ الحدیث صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اس بچے کے لیے بد دعا کرو۔ تو جب بچے بد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے بچوں کو بھی گالیاں دی ہیں، اور اس طرح بد دعا دی کہ اللہ اس کو پوری زندگی ذلیل کرے، کتے کی طرح ذلیل کرے۔ آپ خود ہی اس کی یہ بد دعا، ہمارے بچے ہیں اور ہمارے بچوں کی طرح ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا زنا کرے، شراب پیے، اس کے لیے بھی آپ ایسے بد دعا نہیں کرو گے، اور ایک غریب طالب علم کے لیے آپ اجتماعی بد دعا کریں، وہ بھی بخاری شریف کے سامنے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن جب میں نے ان کی آج صبح ویڈیو دیکھی ہے کہ شاگرد اور استاد کی صلح ہو گئی تھی، تو چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بات تو ختم ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس سے اگلی ویڈیو دیکھ لیا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں نے سن لیا ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ صلح زبردستی کرائی گئی ہے، اور صلح کے دوران ان سے انٹرویو لیا تھا، تو میں نے کہا یہ انٹرویو جھوٹ پر مبنی ہے ساری کی ساری، کیونکہ اس سے کہ اگلے ویڈیو میں اس مولوی صاحب نے کیا کیا باتیں کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس مولوی صاحب کو کسی نے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا کہ کیا صورتحال تھی، تو اس نے اس کو وائس میسج کیا، اور وائس میسج کے دوران اس نے کیا کیا باتیں کی۔ وائس میسج کے دوران اس نے باتیں کی تھی کہ بچہ کلاس میں موبائل استعمال کر رہا تھا۔ یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، بچے کی پگڑی نہیں تھی، کلاس کی لائیو چل رہی تھی فیس بک پر، وہ سب نے دیکھی ہیں، پگڑی پر آپ نے سزا دی ہے، آپ یہاں کہہ رہے ہو کہ موبائل استعمال کر رہا تھا اس لیے سزا دی ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ بچے نے کلاس میں بری طریقے سے بدتمیزی کی، کلاس کی مکمل لائیو چل رہی تھی، بچے نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ نے اس کو سزا دی ہے، ڈنڈے مارے ہیں، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بچے نے بدتمیزی کی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ اگر کوئی طالب علم بدتمیزی کرے تو ہمارا قانون ہے کہ ہم اس کو دفتر میں بھیجتے ہیں، تو آپ نے یہ بھی غلط بولا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دفتر میں نہیں بھیجا، آپ نے خود اس کو سزا دی ہے پھر دفتر میں بھیجا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ طالب علم کا داخلہ بحال ہو چکا۔ انٹرویو میں آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو خارجہ دیا نہیں ہے، یہ ایک دن غیر حاضر ہوا تھا، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کا داخلہ بحال ہو چکا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس طالب علم کو آپ نے خارجہ دیا تھا، یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر آپ نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سکولوں میں بھی ہوتا ہے، تو مدارس میں اس طرح بہت کم ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ کی کم عقلی کا سوال ہے، آپ سکولوں اور مدرسوں کا موازنہ کر رہے ہو۔ بھائی آپ سکول اور مدارس کا موازنہ کیسے کر رہے ہو؟ سکول والے تو لاڈ میں کالے کا قانون، انگریز کا قانون پڑھ رہے، آپ تو رسول اللہ کا قانون پڑھ رہے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے۔ اگر آپ اس طرح کرو گے تو میرے خیال میں جس کو آپ پڑھا رہے ہو وہ پھر کیا کریں گے؟ جب بڑی اس طرح کریں گے تو چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ ان بد دعا پر ہوئی ہے کہ آپ حدیث کے کلاس میں سامنے، حدیث کی ساری کتابیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ایک بچے کو بد دعائیں دے رہے ہو کہ اللہ اس کو کتے کی طرح ذلیل کرے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے دشمن کے لیے، ابو جہل کے لیے بھی اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، لیکن آج کل جو دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے وارث ہیں، وہ نبی سے 2 قدم آگے کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں، اس لیے یہ باتیں آپ نے کہی ہیں۔